سبسکرائب کریں ہمارے چینل RQE TV کو اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر لیٹسٹ ویڈیو پہنچے آپ کے پاس سب سے پہلے۔ صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل صد احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ہم اپنے چینل کے ذریعے سے مختلف اعمال آپ حضرات کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں۔ جادو، جنات، بندش کے حوالے سے، اور پھر وہ مرضیں جو لا علاج ہیں، اور بعض وہ امراض جو مسلسل میڈیسن کھانے سے بھی افاقہ نہیں ہوتا، ان امراض کو کیسے ختم کیا جائے، جادو جنات کی بندش کو کیسے توڑا جائے۔ اسی طریقے سے بہت سارے احباب بچیوں کے رشتوں کے حوالے سے پوچھتے رہتے ہیں، تو رمضان المبارک کی جو آخری عشرہ ہے، اس کے آخری عشرے میں جو چند طاق راتیں آتی ہیں، ان چند طاق راتوں کے اندر بہت ہی مجرب اور بہت ہی کامیاب عمل، جس کا بارہا تجربہ کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے تجربہ کرنے والوں کو، پڑھنے والوں کو، اور ان راتوں کے اندر عبادت اور ریاضت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت نفع دیا۔ میں یہاں تک کہوں گا کہ بعض احباب اپنی بچی کا رشتہ کر دیتے ہیں لیکن آگے وسائل نہیں ہیں، اور اس پریشانی کے اندر انہوں نے اپنی بچیوں کی شادیاں ڈیلے کی۔ لیکن جب سے انہوں نے یہ اعمال اختیار کیے، رمضان کی آخری طاق راتوں کے اندر جب یہ اعمال اختیار کیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اگلے رمضان سے پہلے ان کی بچیوں کی باعزت شادیاں کروا دی۔ کسی مرد کی اگر شادی نہیں ہو رہی یا رشتہ ہو گیا، اب آگے اسباب نہیں ہیں، بندش ہے، جادو کی وجہ سے، یا جیب خالی ہے، اسباب کوئی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ غیب سے اس عمل کی برکت سے وہ سارے انسان کے مسائل پورے کر دیتے ہیں۔ عمل انتہائی مختصر ہے، بس فائدہ اسی کو ہوگا جو یقین کے ساتھ اس عمل کو کرے گا۔ اس عمل کا طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر اس کی افادیت بھی بتا دوں۔ بہت پرانا عمل ہے، اور آج تک الحمدللہ جس آدمی کو بھی یہ عمل ہم نے کروایا، اللہ تعالیٰ نے اس کی ضرور مدد کی۔ آپ نے رمضان المبارک کی آخری جو طاق راتیں ہیں، یعنی آخری عشرے میں جو طاق راتیں آتی ہیں، جس طرح 21، 23، 25، 27، اب یہ جو طاق راتیں ہیں، ان کے اندر آپ نے مسلسل ایک عمل کرنا ہے، یعنی آپ نے ایک دن عمل کرنا ہے، ایک دن چھوڑنا ہے، پھر دوسرے دن عمل کرنا ہے، پھر چھوڑنا ہے، پھر عمل کرنا ہے۔ چاہے طاق راتیں 4 ہیں، 5 ہیں، جتنی بھی آئیں گی اس کے اندر آپ نے یہ عمل دہرانا ہے۔ اس عمل کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے رات کو تقریباً رات 12 بجنے کے بعد، کیونکہ رمضان المبارک میں اکثر لوگ رات کو جاگتے ہیں، فجر پڑھ کے سوتے ہیں، تو آخری 10 دن تو ویسے بھی بہت زیادہ عبادت کا ذوق شوق ہوتا ہے، تو اس میں عمل کرنا بہت آسان ہے۔ رات کو تقریباً 12-1 بجنے کے بعد جیسے ہی چاند نظر آنا شروع ہو جائے، اس وقت آپ نے چاند کی طرف منہ کر کے پہلے وضو کرنا ہے۔ چاند کی طرف منہ کر کے آپ نے سورہ شمس، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها، یہ پوری سورت آخر تک یہ آپ نے 12 دفعہ پڑھنی۔ اس کے بعد آپ نے صرف 12 دفعہ یا قہار یا جبار، یہ 12 دفعہ پڑھنے، اور اس کے بعد آپ نے ادھر ہی بیٹھ کے چاند کی طرف منہ کر کے تو آپ نے یہ لفظ پڑھنا ہے 129 دفعہ صرف، یا لطیف یا لطیف یا لطیف، اور اپنی نگاہ اور اپنی ٹکٹکی نگاہ کی اسی کے اوپر باندھ کے رکھنی ہے۔ اور اس میں تصور رکھیے گا
کہ اللہ تعالیٰ آپ نے اس چاند کو روشن کیا اور اس کی روشنائی اب پوری دنیا میں اس وقت پھیل رہی ہے، اور اس کی وجہ سے جو لوگ بغیر لائٹ کے، بغیر کسی روشنی کے بھی اگر سفر کرنا چاہتے ہوں تو ان کا سفر ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس چاند کے اندر بہت ساری خصوصیات رکھی ہیں۔ بعض مفسرین کہتے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب یہ چاند نکلتا ہے تو اس کی روشنی جن پھلوں فروٹوں پہ یا جس چیز پہ پڑتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایک ذائقہ پیدا کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے یہ تصور کرنا ہے کہ اللہ جس طرح آپ نے اس کو خوبصورت بنایا اور اس کو روشن کر دیا، اسی طرح میرے بخت کو روشن کر دیں، میرے نصیب کو روشن کر دیں، میری بندش کو توڑ کر اس کے اندر ایسا نور ڈال دیں کہ میری وہ مشکل، میرا وہ مسئلہ حل ہو جائے۔ جادو انسان کے اوپر سخت سے سخت ہے، تو آپ نے ٹکٹکی باندھ کر اس کو جب پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ تصور رکھیں کہ اللہ کا ایک نور ہے اور میرے اس کلام کی برکت سے میرے وجود پہ، میرے اس چیز کے اوپر پڑ رہا ہے جس کے اوپر جادو پڑا ہو۔ یہ آپ تصور کریں گے تو چند ہی دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے اثرات ظاہر کرنا شروع کر دیں گے۔ اچھا، یہ عمل صرف رمضان کا ہے، غیر رمضان میں آپ نے یہ عمل نہیں کرنا۔ رمضان المبارک میں بھی جو طاقت آتے ہیں آخری عشرے کی، ان میں یہ عمل کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ ایک کام کر لیں، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے پاس پانی رکھ لیجئے گا، ایک بوتل۔ بیری کے اگر پتے مل جائیں تو وہ تھوڑے سے پتے لے کے اپنے پاس رکھ لیں۔ زیتون کا تیل رکھ لیں۔ یہ تین چیزیں اپنے پاس رکھ لیں، بیری کا پتے، زیتون کا تیل اور پانی کی بوتل۔ یہ تین چیزیں اپنے پاس رکھ کر آپ نے عمل شروع کرنا ہے۔ میں عمل پھر دہرا دیتا ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنی، اس کے بعد آپ نے 12 دفعہ سورہ شمس والشمس وضحاہا والقمر اذا طلع، یہ پوری صورت 12 دفعہ پڑھنی۔ اس کے بعد صرف 12 دفعہ یا قہارو یا جبار، یہ 12 دفعہ ہو گیا۔ اس کے بعد تسبیح کے اوپر آپ نے 129 دفعہ یا لطیف پڑھنا ہے، اور یا لطیف پڑھتے ہوئے آپ نے ٹکٹکی اس کے اوپر باندھنی ہے، چاند کی طرف منہ کر کے، رخ کر کے اس کی طرف وہ دیکھنا ہے اور یہ لفظ پڑھتے رہنا ہے، اور ساتھ تصور رکھنا ہے کہ میرا مسئلہ، میری مشکل اللہ تعالیٰ توڑ رہے۔ اب عمل آپ نے پڑھ لیا، پھر 11 دفعہ درود شریف پڑھ کے جو تین چیزیں آپ کے اوپر ہیں پاس رکھی ہوئی ہیں ان پہ دم کر لیں، پانی پہ دم کر لیں، بیری کے پتوں پہ دم کر لیں، اور ساتھ ہی آپ نے زیتون کے تیل پہ دم کر لیں۔ جس آدمی پہ جادو ہے، بندش ہے، ٹونا ہے اور مسلسل کرائسس کا شکار ہے، اس کو چاہیے ہر 5 دن کے بعد، ہر 11 دن کے بعد وہ بیری والے پتے تھوڑے سے لے کر اس کو پانی میں ابال لیں، اس کے بعد غسل والے پانی میں مکس کر کے اس سے غسل کر لیں۔ ایک کام تو یہ اب اس کا کام ہے کہ وہ 1 غسل کر لے، 3 غسل کر لے، 10 غسل کر لے، 7 غسل کر لے، یہ پتوں تک ہے، پتے زیادہ نہیں ڈالنے، یعنی کوشش کریں طاقتوں میں 9 پتے، 15 پتے، 21 پتے آپ ڈالتے شروع کر دیں۔ اسی طریقے سے آپ نے جو زیتون کا تیل ہے، کسی بندے کو لا علاج مرض لگ گئی ہے اور وہ میڈیسن سے کور نہیں ہو رہی، اور مسلسل ڈاکٹروں کے، حکماء کے، عاملین کے، پیروں کے چکر لگ رہے ہیں، تو آپ اس بندے کو اس کے اندر زیتون کا تیل اور ملا سکتے ہیں۔ روزانہ سورہ شمس 1 دفعہ پڑھیے گا بعد میں، ٹھیک ہے، اسی تیل کے اوپر۔ تو یہ زیتون والا تیل اس کو استعمال کروائیں، کھانے میں، دودھ میں، ٹھیک ہے، مالش پہ بھی استعمال کروا سکتے ہیں، مالش کے طور پہ اس کے وجود کی مالش کر دیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی بیماری کو رفع کرنے شروع کر دیں گے اور اس میں خیر آنا شروع ہو جائے۔ اور جو پانی کی بوتل ہے، اس میں میرا ایک مشورہ یہی ہے کہ اس پانی کو کم سے کم آپ 41 دن چلائیں، اس میں اور پانی ملائیں اور خوب اس پانی کو گھر کی تمام چیزیں، جو بھی گھر میں چیزیں استعمال ہو رہی ہیں، آٹا، چینی، نمک یا جو بھی باقی چیزیں آپ گھر میں پکاتے ہیں، ان کے اندر یہ استعمال کر کے مسالن بناتے ہیں تو یہ پانی تھوڑا سا ڈال لیں، آٹا گوندتے ہیں تھوڑا سا پانی یہ ڈال لیں، چائے بناتے ہیں تھوڑا سا پانی یہ ڈال لیں۔ ویسے بھی بندہ پانی پیتا ہے تو یہی پانی پیے، اس میں تازہ پانی اور ملاتے رہیں، لیکن روزانہ سورہ شمس 1 دفعہ یا 3 دفعہ پڑھ کے اس پہ دم کرتے رہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ جادو کو بہت جلدی توڑ دیتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان کا جو بھی اٹکا ہوا مسئلہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جلدی حل کروا دیتے۔ تیسری بات یہ ہے کہ انسان کے اندر سے اللہ تعالیٰ غربت ختم کرتے ہیں، فقر ختم کرتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ آئندہ رمضان سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بنا دیتے ہیں کہ وہ صدقات خیرات کرنے والوں کی لسٹ میں آ جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کا کوئی بھی حاسد ہے، دشمن ہے،
اللہ تعالیٰ اس کو زیر کرنا شروع کر دیتے، چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو، اللہ تعالیٰ اس کی تمام واروں کو ختم کرنا شروع. اور اسی کے ساتھ جادو اور جنات کے وار اکثر یہ عمل کرنے والوں کے اوپر خطا چلے جاتے ہیں، یعنی ان کے اوپر جادو اتنی جلدی اثر نہیں کرتا، جنات اتنی جلدی اس کے اوپر حاوی نہیں ہوتے جو بندہ یہ رمضان المبارک میں عمل کر دیتے، اور اللہ تعالیٰ اس کا جادو جنات توڑتے رہتے. اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسان کو عبادات، نمازیں، ذکر، تہجد کی توفیق دیتے ہیں، ذکر بہت کرنا شروع کر دیتا ہے. ہر ٹائم انسان کا اندر کا من یہ کہتا ہے کہ میں کہیں بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہا ہوں، یہ اس عمل کی برکات ہے. اسی طریقے سے بچیوں کی رشتے نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ فوراً سال کے اندر اندر ایسے اسباب بنا دیں گے. ان بچیوں کو چاہیے یہ عمل کر کے انہی بیری والے پتوں سے غسل کر لیا کریں، کچھ ترتیب جو میں نے پیچھے بتائی ہے. اسی طریقے سے وہ زیتون کا تیل کسی چیز میں استعمال کر کے کھانے میں استعمال کریں، اور اسی طریقے سے پانی کا مسلسل 40 دن استعمال کریں، لیکن ایک دفعہ اور 3 دفعہ، یا چاہے 1 کر لیں یا 3 کر لیں. رمضان کے ختم ہونے کے بعد اس عمل کو 40 دن تک آپ نے پڑھ کے ان چیزوں پہ دم کرتے رہنا تاکہ تاثیر برقرار رہے. اور انشاءاللہ اگلے سال سے پہلے جن کے رشتے نہیں ان کے رشتے ہو جائیں، اور جن کے رشتے ہوئے ہیں اور اسباب نہیں ہیں اور ایسا پیسہ ہی نہیں ہے کہ وہ اپنا ماں باپ ان کے فرض ادا کر سکیں، یا بچیاں شادی کر کے اپنے میاں کے گھر جا سکیں، تو اللہ تعالیٰ غیب سے ایسا اسباب بنائیں گے سال کے اندر اندر کہ اسی سال اگلے رمضان سے پہلے اس کی شادی باعزت ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے بعض آدمی کاروبار کرتے ہیں، ان کا کاروبار نہیں چلتا، مثلا دکان ہے، پرچون کی ہے، کپڑے کی ہے، جوتوں کی دکان ہے، کسی چیز کی بھی دکان ہے، ہوٹل ہے، رہائشی ہے یا ریسٹورنٹ ہے، اب اس میں گاہک نہیں آتا، تو یہی پانی تھوڑا سا آپ لے جائیں اس کے اوپر، تو اس دکان کے چاروں کونوں میں پانی کی چھینٹیں ماریں 40 دن تک، اس میں گاہکوں کی آمد و رفت بڑھنا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اور آپ کی جو پیسہ ہے اس میں برکت آنا شروع ہو جائے گی. یہ مختلف چیزوں کے لیے بارہا ہم نے لوگوں کو رمضان المبارک کی آخری راتوں کے اندر کرایا، بہت نفع ہوا. تو میرا جی چاہا کہ رمضان المبارک کی آخری ساتیں ہیں، آخری وقت گزر رہے، تو ہم آخری عشرے میں تاک راتوں میں نایاب جو عمل ہمارے پاس ہے یہ ہم عوام تک شیئر کر دیں. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ اس عمل سے بھرپور فائدہ خود بھی اٹھائیں، اور جتنے بھی دکھی اور پریشان لوگ ہیں ان تک یہ عمل ضرور پہنچائیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.